بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات حضرات، سورہ سبا کی اس آیت نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فقط مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. صاف صاف اللہ نے کہا اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا کافۃ للناس، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے صاحبان ایمان کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے. کیا بنا کے بھیجا؟ بشیرم و نذیر. بشیر بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا، خوش خبری دینے والا، و نذیرہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں، کیونکہ کچھ
احمقوں نے شان رسالت میں گستاخی کا جرم کیا اور جس طرح سے اس کا جواب ہونا چاہیے تھا علمی طور پر وہ سامنے نہ آیا، لہذا ہم نے اس سال ارادہ کیا کہ ان مجالس میں لوگوں کے سامنے پیغمبر کی وہ شان بیان کی جائے جو غیروں کے ذریعے ہم تک نہ پہنچی ہو، بلکہ جو محمد کے اپنے ہیں، یا اگر میں لفظ بدل دوں تو زیادہ آپ کو لطف آ جائے کہ ہم نے چاہا کہ محمد کو محمد ہی سے سمجھا جائے۔ اور یہ دیکھیں کہ معصومین نے پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا بیان کیا۔ لیکن عزیزوں، کیونکہ ابتدائی مجالس تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں، لہذا آج کچھ بہت ہی آرگومنٹری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ داد دیں یا خاموشی سے سنیں، لیکن بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش ضرور۔ دیکھیں قبلہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے بعد نہیں، قرآن کے ساتھ سیرت رسول نہایت ضروری ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بعد نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ جب تک کوئی سیرت رسول پر نگاہ نہ رکھے گا اس وقت تک اسلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے آج جو بعض مسلمانوں کے فرقے سامنے آتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی بات کہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سننا چاہتے ہیں، ہم حدیث سننا نہیں چاہتے۔ ان کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ صرف قرآن پڑھ کر بغیر حدیث کا سہارا لیے ہوئے کوئی بڑا کام نہ کیجیے، صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دیجیے۔ صلوات پڑھے بھر محمد و آلہ وسلم۔ یعنی 2 رکعت نماز آپ ایسے پڑھ کے دکھائیے جس میں آپ یہ کہیے کہ صاحب اس میں ہم نے صرف قرآن کی طرف رجوع کیا ہے اور حدیث سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ تو 2 رکعت نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا جب تک احادیث کی طرف رجوع نہ کرے۔ تو یہ احادیث پیغمبر ہی ہیں کہ جو قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اگر احادیث نہ ہوں تو کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آسانی سے، نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتا اگر احادیث سامنے نہ ہو۔ اللہ نے قرآن کو پیغمبر پر اسی لیے نازل کیا کہ پیغمبر پر قرآن نازل ہو تو پیغمبر اسلام اس کی تلاوت لوگوں کے سامنے کریں، یعنی تنزیل بھی بیان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعویل بھی بیان کریں۔ تو پیغمبر نے جو قرآن مجید کی تعویل بیان کی اسی کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں، یا انہی باتوں کو آپ احادیث کہہ سکتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کی احادیث، بہت توجہ کے ساتھ آج کی مجلس تمام لوگ سنیں۔ دیکھیں عزیزوں، سب سے بنیادی غلطی جو ہوئی، سب سے بنیادی غلطی جو الحمدللہ نہ ہمارا اس غلطی سے کوئی تعلق ہے نہ اس غلطی سے ہونے والے نقصان سے کوئی تعلق ہے، وہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ہمارے علاوہ تمام مسلمان جو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، سنیے ان سے جو بنیادی غلطی ہوئی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ معلوم تھا کہ احادیث کے بغیر دین کو سمجھنا ناممکن ہے تو پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو لوگ پیغمبر کی جگہ پر بیٹھے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایسی مجلسیں ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی ہیں، بڑی محنت کی چیزیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اگر آج کی مجلس رائگاں ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائگاں ہو گئی۔ تو عزیزوں، انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کی کوئی کوشش
نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ اب ایک جملہ ایسا کہہ دوں کہ شاید آپ کی خاموشی بھی ٹوٹ جائے کہ سب سے پہلے شخص نے زکوٰۃ جمع کرنے کی کوشش کی، حدیث جمع کرنے کی کوشش کی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہا زکوٰۃ جمع کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے نہ معلوم کتنے مسلمانوں کو زکوٰۃ کے نام پر قتل کر دیا گیا، لیکن احادیث کو کلیکٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کو میں یوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ نبی کے بعد آنے والے حاکموں کو مال سے دلچسپی تھی، علم سے دلچسپی نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھئے یہ ہمارے چھوٹے بھائی نے ہمیں حوصلہ دینے کے لیے نعرہ لگایا ہے، ہم نے ابھی کوئی ایسی بات پڑھی نہیں ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے دور میں کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے، بلکہ اس کے برعکس ہم کو یہ نظر آیا کہ پہلی خلافت کے دور میں جو صاحب مشیر خاص تھے اور ہر قدم پر مشورہ دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور حقیقت یہ ہے کہ خلافت انہی کے اشارے پر چلتی تھی۔ ان کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی رسول کی حدیث بیان کرتا تھا تو وہ غضبناک ہو جاتے تھے۔ آپ پڑھیے ذرا کہ وہ غضبناک ہو جاتے تھے۔ جناب ابو ذر کے اوپر غضبناک ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ، جناب عبداللہ ابن مسعود کے اوپر غضبناک ہوئے اور کہا کہ یہ تم لوگوں نے حدیثوں کا کیا چکر چلا رکھا ہے، یہ بار بار رسول اللہ کی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ اور جب بھی کوئی رسول کی حدیث بیان کرتا تھا تو ان کو غصہ آ جاتا تھا کہ تم رسول کی حدیث کیوں بیان کرتے ہو۔ اور اپنے دور میں تو انہوں نے لوگوں کو کوڑے تک لگوائے، اگر کسی نے رسول کی کوئی حدیث بیان کی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کی کوشش کی۔ اب آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یوں تو کوئی بھی حدیث بیان کرے انہیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن جب فدق کے معاملے میں لاوارث حدیث بیان تب سن رہا ہے تو ان کو کوئی غصہ وہاں پر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ اپنے مطلب کی بات تھی تو وہ برداشت ہو گئی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو عالم یہ تھا کہ بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اب لوگ حدیثیں بیان کرتے تھے، اب روایت میں ملتا ہے، دیکھیں میں دھیرے دھیرے اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب خلافت ان کے ہاتھ میں آئی اور یہ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو کچھ دن کے بعد لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب احادیث رسول کو جمع کیا جائے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ غلط حدیثیں بھی بیان کر رہے ہیں، لہذا اب احادیث رسول کو جمع کیا جائے گا۔ تو لوگ سن کے خوش ہوئے کہ کم سے کم ایک علمی کام ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ، اب احادیث رسول کو جمع کیا جائے گا تو لوگ تو خوش ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن لوگ انتظار کرتے رہے کہ بھئی تاریخ کا اعلان ہو، ڈیٹ فکس کی جائے کہ اس دن سے حدیثوں کو جمع کیا جائے گا، لیکن دوسرے دن اس کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، تیسرے دن اس کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، دن گزرتے رہے، سیاسی نیتاؤں کا وعدہ ہو گیا۔ کیا سننا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور وہ کام ہوا نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ گزر گیا، لیکن حدیثیں جمع کرنے کا کام نہ ہوا، یہاں تک کہ 1 سال ہو گیا۔ جب 1 سال گزر گیا، ڈاکٹر صاحب سنیے گا، جب 1 سال ہو گیا تب ایک دن پھر ممبر پر انہوں نے یہ موضوع چھیڑا اور انہوں نے کہا کہ میں تو سوچتا تھا کہ احادیث رسول کو جمع کیا جائے، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔
اللہ اکبر. پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں آپ نے ترک کر دیا؟ کہ میں نے اس لیے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ اگر حدیثوں کو جمع کر لیا گیا تو لوگ حدیثوں کی طرف زیادہ توجہ دیں گے اور قرآن کی طرف کم توجہ دیں گے. 1 سال کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ اگر حدیثیں بیان ہوں گی تو لوگ قرآن کی طرف کم توجہ دیں گے. تو عزیزوں دوسرے دور میں بھی حدیثوں کو جمع کرنے کا کام نہیں کیا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے نقصان کیا ہوا. دیکھیں میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. نقصان یہ ہوا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد نہ معلوم کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پیغمبر سے براہ راست احادیث کو سنا تھا. لہذا اگر پیغمبر کے فوراً بعد یہ کام ہوتا اور کوئی حدیث بیان کرنے میں غلطی کرتا تو ایک غلطی کرنے والا ہوتا اور 100 اصلاح کرنے والے ہوتے. بھائی صلوات پڑھے والے محمد وآلہ محمد. غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں, بات سب کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب دھیرے دھیرے معاملہ آگے بڑھتا گیا. اب صحابہ کم ہوتے گئے, سمجھ رہے ہیں؟ اب جو نسل آئی وہ تابعین کہلائے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے خطرات بڑھتے گئے یا نہیں؟ ویسے ویسے اس بات کا خطرہ پیدا ہوتا گیا یا نہیں کہ بھئی اب ملاوٹ زیادہ ہوگی, اب حدیثیں بیان کرنے میں غلطیاں زیادہ ہوں گی, اس لیے کہ اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تیسرے دور میں بھی احادیث کو جمع کرنے کا کام نہیں کیا گیا. تیسرے دور میں بھی جمع کرنے کا کام نہیں کیا گیا. میرے چھوٹے بھائی سنیں اور اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ حدیثوں کو جمع کرنے کا کام 120 ہجری سے 150 ہجری کے درمیان کیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حدیثیں جمع کرنے کا کام وہاں شروع ہوا. یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کی بات نہیں ہو رہی. آپ کی بات بعد میں عرض کروں گا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے یہ 30 سال کے عرصے میں حدیثوں کو جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا. پیغمبر کی وفات کب ہوئی؟ سن 11 ہجری میں. حدیثیں جمع کرنے کا کام کب شروع ہوا؟ 120 ہجری میں, یعنی تقریباً 110 سال گزرنے کے بعد. اب آپ مجھے بتائیں کہ 110 سال گزرنے کے بعد کیا بچا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح سے جب میں قرآن کے سلسلے میں ادھر ادھر سے چندہ کرنا پسند کیا لیکن علی کے دروازے پہ آنا پسند نہ کیا. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے احادیث جمع کرنے میں ادھر ادھر سے پوچھا گیا تم سناؤ, لیکن امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع نہیں کیا گیا. اس طرح سے حدیثوں کو جمع کیا گیا. لیکن ادھر حدیثیں جمع ہوئیں, کیا سن رہے ہیں آپ؟ ادھر حدیثیں جمع ہوئیں اور ادھر اجتہاد کے نام پر قیاس کا فتنہ کھڑا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آپ کا اجتہاد نہیں, میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد وہ لوگ سامنے آنے لگے کہ جو قیاس کی بنیاد پر اپنی امامت کا اور اپنے مجتہد ہونے کا اعلان کرنے لگے, جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے. بہرحال وہ زمانہ بھی گزرتا گیا. اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں, دھیرے دھیرے مسئلہ آگے بڑھتا گیا. آج جس وجہ سے تمام مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ دشمن حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی بخاری میں یہ لکھا ہے, مسلم میں یہ لکھا ہے. سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہمیں ان سے بھی یہی شکایت ہے کہ بھائی تم خالی بخاری اور مسلم کی بات نہ کرو, آ کے ہم سے پوچھو کہ محمد کیا ہے. دیکھیں جہاں تک مجھے یاد ہے, یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر میں نے خود آج تک کسی سے کوئی مجلس نہیں سنی.
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. آج کی مجلس بڑی تاریخی مجلس ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب 120 یعنی 110 سال گزرنے کے بعد 120 ہجری میں حدیثیں جمع کرنے کا کام شروع ہوا تو پھر حدیثوں میں بے شمار غلطیاں ہونے لگی. کوئی کچھ بیان کر رہا ہے, کوئی کچھ بیان کر رہا ہے, جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو ہر چیز حدیث رسول کے نام پر پیش کی جانے لگی. یہاں تک کہ سن 810 عیسوی 810 عیسوی اور 194 ہجری 194 ہجری میں اسماعیل بخاری دنیا میں آئے. سمجھ رہے ہیں, جن کی کتاب ہے صحیح بخاری. اسماعیل بخاری نے چھان بین شروع کی. اب صاحب القدیر نے لکھا ہے کہ اسماعیل بخاری کا ایک غضب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہیں. اللہ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں ہم بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی میموری کی جو قوت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. میموری کی قوت کم ہوتی جا رہی ہے. ہماری نوجوانی میں ہم لوگوں کے اچھے خاصے فون نمبر یاد ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے, یاد ہوتے تھے. ان کا یہ نمبر, ان کا یہ نمبر, ان کا یہ نمبر, ان کا یہ نمبر. اب موبائل آ گیا, اس پہ سب کے نمبر سیو ہیں. آپ یقین مانیں کہ 2 نمبر ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں خود اپنا 1 نمبر نہیں یاد. میرے خیال میں ایسا حال بہت سے لوگوں کا ہوگا ہے یا نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو جیسے تو اسی لیے بہرحال تھوڑا سا یادداشت کے اوپر بھی آپ غور کریں. پرانے علماء جو چیزیں یوں ہی یاد کر کے بیان کر دیتے تھے اب اکثر لوگ دیکھ کے بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ دھیرے دھیرے میموری کا جو لیول ہے وہ اپنے آپ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے مانا کہ اس وقت میموری کا جو لیول تھا وہ بہت اچھا رہا ہوگا, لیکن پھر بھی بہت آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد. 2 لاکھ 2000 نہیں سنا آپ, 2 لاکھ غلط حدیثیں اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یاد. اب دعویٰ بھی انہوں نے ایسا کیا کہ اگر کوئی امتحان بھی لینا چاہے تو وہ بیچارہ نہیں لے سکتا. اب یہاں اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں کہوں گا بھائی دیکھیے میں آپ کے سامنے 5 بڑی اہم باتیں عرض کروں گا تو یہ مجمع بیٹھا رہے گا 1 گھنٹے تک کہ 5 باتیں آپ سے بڑی اہم ہم سننا چاہتے ہیں. اب میں کہوں کہ دیکھیے آپ لوگ بیٹھے رہیے گا, میں 100 فضول کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کون بیٹھے گا صاحب, ان کی 100 باتیں نہ معلوم کب مکمل ہوں گی. ابھی وہاں مجلس ہے وہاں مجلس ہے, پہلے ادھر سے لوگ جائیں گے, ادھر سے جائیں گے, ادھر جائیں گے, دھیرے دھیرے سب خالی ہو جائے گا. تو اب وہ کہنا صاحب 2 لاکھ غلط حدیثیں مجھے یاد ہیں. تو اب کون ہے جو بیٹھ کے سنیں کہ سرکار سنائیے وہ 2 لاکھ غلط حدیثیں. صحیح حدیث سننے کے تو لوگوں کو ٹائم نہیں. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب 2 لاکھ غلط حدیثیں ہمیں یاد ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ میٹر ایسا نہیں کہ بہت زیادہ نعرے لگے, لیکن بہرحال ہم بھی اتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, سارے مجمع کی خاموشی ٹوٹ جائے گی. ہمیں شکایت یہی ہے کہ اسماعیل بخاری کو 2 لاکھ غلط حدیثیں یاد ہو گئیں, 1 غدیر کی صحیح حدیث یاد ہے.
کل آدھے گھنٹے ہم نے سرچ کیا اور اس کے بعد مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب سے بھی گفتگو کی. اس کے بعد یہ نکتہ پیدا ہوا. ایک صلوات پڑھے بر محمد تو ہم نے دیکھ لیا کہ سیاہ ستہ میں غدیر کی حدیث کہاں کہاں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو بارہ سنیے عزیزوں, تو وہ کہتے ہیں 2 لاکھ غلط حدیثیں مجھے یاد. پھر وہ کہتے ہیں میں نے لاکھوں میں سے ہزاروں حدیثوں کو چنا جنہیں صحیح سمجھا, اور جنہیں صحیح سمجھا ان کو میں نے اپنی صحیح میں جگہ دی. نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ لاکھوں میں سے ہزاروں کو چنا, لاکھوں میں ہزاروں کا پرسنٹیج کیا ہوتا ہے؟ 1%. اس کا مطلب یہ ہوا 99% غلط ہے. سن رہے ہیں آپ؟ اور 1% جو ہے وہ کریکٹ ہے, صحیح ہے, جس کو انہوں نے اپنے یہاں جگہ دی ہے. آپ سوچ سمجھ کے مجھے بتائیں کہ یہ ساری حدیثیں صحابہ ہی نے تو بیان کی ہیں. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ ارے بھیا, جو ہم سے کہتے ہو کہ آپ صحابہ پر یقین نہیں کرتے, پہلے اسماعیل بخاری سے پوچھا. علی مولا, علی مولا, نبی بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, نبی بولے وسیع میرا, علی مولا, علی مولا, حلالی ہے وہی بولا, علی مولا, علی مولا, ہمارا جھوٹا عمر بولا, علی مولا, علی مولا, داری تلوار نارا حیدری, سنیے عزیزوں, تو وہ کہتے ہیں 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں, لاکھوں میں سے ہزاروں کو چنا. تو صحیح بخاری سامنے آئی, صحیح مسلم, ترمذی شریف, سنن ابن ماجہ, سنن ابو داؤد, سنن نسائی. یہ 6 کتابیں, یہ 6 کتابیں. وہ کہتے ہیں صاحب جو کچھ ہے وہ یہی ہے, انہی میں سے ہم حدیثیں لیتے ہیں. دیکھیں بالکل پورا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, لیکن اتنا جتنا ہمارے بچے برداشت کر سکیں, یاد رکھ سکیں. بہت زیادہ بخاریت نہیں کرنا, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. عزیزوں, اسماعیل بخاری پیدا ہوئے, میں نے ابھی آپ کو بتایا 810. اتنا جلدی بھول گئے. دیکھیں 810 عیسوی میں, 194 ہجری میں. اور امام نسائی کا انتقال ہوا, وہ بھی پورا واقعہ ہے. امام نسائی کا انتقال ہوا. انتقال کیا ہوا, بلکہ مرڈر ہو گیا. ہاں واقعہ ہے, مرڈر ہوا. امام نسائی کا مرڈر ہوا. ہوا یہ کہ امام نسائی نے کتاب لکھی جس کا نام لکھا خصائص امیر المومنین. خصائص امیر المومنین, اس کتاب کا نام رکھا امام نسائی نے. اب اس وقت ظاہر سی بات ہے پرنٹنگ پریس تھے نہیں, یہ اپنی کتاب لے کے جاتے تھے, خود ہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے. ایک بار دمشق پہنچ گئے, دمشق, وہاں مسجد جامع میں پہنچے, جو دمشق کی مسجد ہے جو بعد میں دربار یزید کی شکل میں سامنے آئے, وہاں پہنچ گئے. وہاں ممبر پر بیٹھ گئے. ممبر پر بیٹھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں انہوں نے خصائص امیر المومنین سے کچھ پڑھنا شروع کیا. اب جو پڑھنے لگے تو ظاہر سی بات ہے یہاں کا مجمع ہوتا تو واہ واہ کرتا, سبحان اللہ کہتا, جزاک اللہ کہتا ہے, اور اس پر اور خوش ہوتے کہ میثم زیدی تھوڑی بیان کر رہے ہیں, امام نسائی بیان کر رہے ہیں. آپ غور نہیں کیا آپ نے, میں کیا عرض کر گیا. تو لوگ خوش ہوتے, داد دیتے, واہ واہ کرتے, تو لیکن وہاں تو لوگ جل گئے, یہ کیا بیان کر رہے ہیں. اب یہ بولتے رہے. ایک مرتبہ ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ آپ نے کتاب علی کے خصائص کے سلسلے میں رکھی, آپ نے حاکم شام کے سلسلے میں کوئی کتاب نہیں لکھی.
تو امام نسائی نے کہا کہ بھائی علی کے سلسلے میں حدیثیں ملی تو میں نے کتاب لکھ دی. علی کے سلسلے میں حدیثیں ملی تو میں نے کتاب لکھ دی. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا حاکم شام کے سلسلے میں آپ کو رسول کی کوئی حدیث ہی نہیں ملی. تو امام نسائی نے تھوڑی دیر سوچا, اس کے بعد سر کھجایا, کہا ہاں ایک حدیث سنی. کہا ایک حدیث سنی. کہا کیا حدیث سنی؟ کہا رسول اللہ نے کہا اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ سنی. حدیث ہم نے سنی. اب عزیزوں بس یہ کہنا تھا کہ لوگ ان کو اوپر ٹوٹ پڑے اور یہ زخمی ہو گئے اور پھر اس کا گھر آئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہے امام نسائی جن کا مرڈر ہوا, جن کو قتل کیا گیا. تو امام نسائی کا مرڈر جو ہوا وہ 203 ہجری میں ہوا. 203 ہجری میں, 815 عیسوی میں. تو اسماعیل بخاری سے لے کر امام نسائی تک, دیکھیں پورا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جتنے بھی یہ محدثین ہیں جن کی کتابیں ہیں, جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے, ان کا پیریڈ یہی ہے. 810 سے لے کر 915 تک کتنے سال ہوئے؟ جوڑو بھیا کتنے سال ہوئے؟ کہا 105 سال ہوئے. ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو 194 سے لے کر 303 تک, اس میں کتنے سال ہوئے؟ 109 سال ہوئے. گھبرائیے گا نہیں, میں بھولا نہیں ہوں, یہ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہجری اور عیسوی سن جو ہے تو اس پہ 100 سال میں تقریباً 3-4 سال کا فرق آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس کو سمپلی آپ جوڑ سکتے ہیں کہ ہر سال 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے معاملہ, 10 دن پیچھے چلا جاتا ہے, تو 100 سال میں تقریباً 3 یا 4 سال کا فرق آ جاتا ہے. تو اس طرح سے عیسوی سن کے اعتبار سے 105 سال اور ہجری سن کے اعتبار سے 108 یا 109 سال کے درمیان اسماعیل بخاری سے لے کر امام نسائی تک 6 کے 6 محدثین گزرے اور ان کی کتابیں اسی کے درمیان موجود ہیں. اب آپ کے مطلب کی بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے 232 ہجری میں. 232 ہجری میں ہمارے 11ویں امام دنیا میں تشریف لائے, اور 260 ہجری میں ہمارے امام کی شہادت ہو گئی. کتنے سال زندہ رہے, کتنے سال دنیا میں رہے؟ 28 سال. 28 سال ہمارے 11ویں امام کی عمر مبارک ہے. عمر مبارک ہے. یہ 6 کے 6 راویان احادیث یعنی محدثین, چاہے وہ امام بخاری ہوں, دیکھیں سنیے, چاہے امام مسلم ہوں, چاہے امام ترمذی ہوں, چاہے ابن ماجہ ہوں یا ابو داؤد ہوں یا امام نسائی ہوں, یہ سب کے سب کسی نہ کسی عمر میں ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں رہے. تو ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو جو میں مومنین کے لیے پیش کر رہا ہوں. ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں کسی نہ کسی عمر میں ان میں ہر ایک رہا. کوئی امام کے زمانے میں 50 سال کا تھا, تو کوئی 55 سال کا تھا, کوئی 40 سال کا تھا, سمجھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ سال کے لوگ موجود رہے. صرف 2 امام بخاری اور ترمذی, یہ دونوں کے دونوں 256 ہجری میں اس دنیا سے گزر گئے, یعنی امام کی شہادت سے 4 سال پہلے. ورنہ باقی سب امام کے بعد بھی دنیا میں رہے, لیکن امام کے زمانے میں یہ 6 کے 6 موجود رہے. بس اتنی دیر کی محنت کے بعد یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. اور اب بھی اگر آپ نے نہ سمجھا تو پھر کب سمجھیں گے کہ بھئی یہ 6 کے 6 محدثین ہیں, ان کی کتابوں کو مسلمان صحیح سمجھتے ہیں, لیکن ان کی کتابوں میں احادیث رسول دیکھ ڈالیے, ہر ایک یہ بیان کرتا ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں, ہم نے اس سے سنا, اس 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 نے اس سے سنا. کوئی 60 سال کا ہو, 70 سال کا ہو, 55 سال کا ہو, 50
50 سال کا ہو 80 سال کا ہو بیان یہی کرتا ہے ہم نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا. بیچ میں 28 سال کے امام حسن عسکری علیہ السلام موجود ہیں, لیکن ان 6 میں کسی کی نہ اتنی اوقات ہے نہ اتنی ہمت ہے کہ رسول کی سنیے کہ رسول کی حدیث اس انداز سے بیان کرے جیسے امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ ان جدی, میں نے اپنے جد کسے سنا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایسا نہیں تھک تو نہیں گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن میں چاہتا تو یہیں سے بات تمام کر دیتا, کل سے بات کو آگے بڑھاتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں, ہم غیر معصوم سے دین نہیں لیتے. سنے ہی نہیں آپ, یہاں حدیث ہی وہ معتبر ہوتی ہے جس کا راوی معصوم ہوتا ہے. سنائیے مجمع, جس کا راوی معصوم ہوتا ہے. ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے نہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور کے لوگوں کی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں, نہ صحابہ کی ضرورت ہے, نہ ہمیں غور کر رہے ہیں آپ, نہ ہمیں تبع تابعین کی ضرورت ہے, نہ تابعین کی ضرورت ہے. وہاں تو قبلہ معاملہ یہ ہے کہ بخاری میں شبر تک سے روایت لے لی گئی. اللہ اکبر. اور آپ سرچ کیجئے تو وہ لکھتے ہیں کہ صاحب شبر جو ہے وہ تابعی تھا. تابعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رسول کو دیکھے وہ صحابی, اور جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی. وہ کہہ رہے ہیں شبر تابعی تھا. اب کوئی ہم سے نہ کہے کہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا, قطعی نہیں ماننا پڑے گا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی کو صحابی سمجھ کے اس کی توہین کرتے ہیں یا کسی تابعی کی توہین کرتے ہیں. نہ ہم کسی تبع تابعی کی توہین کرتے ہیں, نہ کسی تابعی کی توہین کرتے ہیں, نہ کسی صحابی کی توہین کرتے ہیں, نہ کسی زوجہ رسول کی توہین کرتے ہیں. بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک معیار ہے, اور وہ معیار کیا ہے؟ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق. تو ظاہر سی بات ہے کہ ادھر بغض علی ثابت ہوا, ادھر کفر ثابت ہوا, اور جب کفر ثابت ہوتا ہے تو نہ کوئی تابعی رہ جاتا ہے. نہ صاحب دیکھیں قبلہ ایسا ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, میرے خیال میں آپ کو احساس ہو گیا ہوگا. اب عزیزو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جامعہ, جس کا نام ہے جامعہ. 2 کتابیں جن کا تذکرہ ہے خصوصیت سے معصومین کے لیے, یاد رکھیں سارے بچے. ایک کا نام ہے جامعہ, دوسرا کا نام ہے مصحف فاطمہ. مصحف فاطمہ کا اقرار صاحب تحفہ اثنا عشریہ نے بھی کیا ہے, ہمارے بچے جانتے ہی نہیں. مصحف فاطمہ اور جامعہ, یہ جامعہ کیا ہے؟ جامعہ کیا ہے؟
مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ اس کی تنزیل اور تعویل مجھے بتاتے تھے اور میں تحریر کرتا تھا. سنا آپ نے؟ چھٹے امام نے فرمایا یہ جامعہ وہ کتاب ہے جس میں وہ سب کچھ ہے جو توریت میں ہے. ہائے ہائے خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. وہ سب کچھ ہے جو انجیل میں ہے. یہ آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. وہ سب کچھ ہے جو زبور میں ہے, وہ سب کچھ ہے جو قرآن میں ہے. اور پیغمبر نے ایک ایک آیت کی تعویل فرمائی اور میں نے اسے تحریر کیا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اسے تحریر کیا. انتہائی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ایک خراش بھی لگا دے تو اس کا تاوان کیا ہے وہ بھی جامعہ میں لکھا ہوا ہے. معصومین فرماتے ہیں کہ ہم سونے چاندی سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہماری روح ہے, ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ کتاب بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ کتاب کیا ہے؟ کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے ڈکٹیٹ کی اور مولا علی نے تحریر کی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ نے ڈکٹیٹ کی, مولا علی نے تحریر کی. کوئی غلو کا الزام نہ لگائے. ایک جملہ عرض کراؤ, دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. ارے بھیا قرآن وہ کتاب ہے جو محمد پر جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی. جامعہ وہ کتاب ہے جو علی پر محمد کے ذریعے نازل ہوئی. بھائی صلوات پڑھے محمد والے. بس قبلہ بہت دیر میں نے پڑھ لیا. تو یہی کتاب ہے جامعہ. کیا نام ہے؟ جامعہ, جو معصومین کے پاس رہی. تو یہاں تو شروع سے سلسلہ ہے. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں اور بھی بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے شان رسالت کو سمجھا تو کیسے سمجھا. ہم نے نور کو آئینوں سے پہچانا, ہم نے سورت کو چاند کے ذریعے سے پہچانا. بس عزیزو, جب مولا متقیان جنگ جمل کے لیے جا رہے تھے تو جو امانتیں ام المومنین جناب ام سلمہ کے پاس رکھی ان میں یہ کتاب جامعہ بھی تھی. ہائے ہائے, آپ نے سنا ہی نہیں شاید, میں کیا عرض کر گیا. اس میں یہ کتاب جامعہ بھی تھی جس کو امیر المومنین نے جناب ام سلمہ کے پاس رکھا اور جب جنگ جمل سے واپس آئے تو جناب ام سلمہ سے حاصل کیا. یہ ام سلمہ کون ہے؟ کہ رسول کی زوجہ ہیں جن کے پاس علی جامعہ رکھ کے جا رہے ہیں اور ویسے ہی وہ واپس کر رہی ہیں. ارے بھیا, ایک رسول کی یہ بھی زوجہ ہے جن کے پاس علی نے جامعہ رکھوائی تو ویسے ہی واپس ملی. ایک وہ بھی زوجہ ہے جس کو چند حصے قرآن کے ملے تو بکری کھا گئے. قبلہ مجلس تمام. تو یہ جناب ام سلمہ 2 بار امانت دار بنی اس کتاب کی. ایک بار جب مولا علی جنگ جمل کے لیے جا رہے تھے تو یہ کتاب ام سلمہ کے پاس رکھوائی, اور پھر جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو اس وراثت کا امانت دار ام سلمہ کو بنایا. جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے شام سے مدینہ تو گریہ کے بعد ام سلمہ نے وہ امانت امام زین العابدین کے حوالے کی. بس مجلس تمام. بہت دیر میں نے پڑھ لیا.
کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معذرت، لیکن یہ کچھ اہم باتیں تھیں، آرگومنٹری باتیں تھیں جو لوگوں کی خدمت میں پہنچانا ضروری تھی۔ 2 محرم کربلا میں آ گئے حسین، کون کون کربلا آیا؟ ام لیلہ علی اکبر کے ساتھ، ام فروہ قاسم کے ساتھ، ام رباب علی اصغر کے ساتھ، ام کلثوم بھائی عباس کے ساتھ، زینب 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین پر صدقہ کرنے کا جذبہ لیے ہوئے حسین کے ساتھ، ایک چھوٹا سا قافلہ کربلا کی سرزمین پہ آیا۔ انشاءاللہ مصائب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ آقا حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، گھوڑا رکا، اصحاب حسین کے قریب آئے، آقا آپ رک کیوں گئے؟ گھوڑے کو کیوں روک لیا؟ فرمایا میں نے نہیں روکا، یہ خود رک گیا۔ کسی صحابی نے کہا کہ شاید گھوڑا تھک گیا ہوگا، دوسرا گھوڑا لایا جائے آقا کے لیے، دوسرا گھوڑا لایا گیا، اس پر سوار ہو، وہ بھی آگے نہ بڑھا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن عزیزوں حسین کے اصحاب دیکھ رہے تھے کہ لاکھ کوشش کے باوجود کوئی گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں گھوڑوں۔ سوار دوش رسول پشت پہ آ گیا۔ ارے پہلا گھوڑا امام حسین کی سواری کا گھوڑا تھا، باقی گھوڑے تو دوسروں کے تھے جس پر حسین سوار ہو گئے، لیکن عزیزوں کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ آقا حسین سے زیادہ کون جانتا تھا ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے، لیکن بتانا یہ تھا کہ دیکھو جانور بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تو اپنی منزل کو پہچانتے ہیں۔ جاؤ بھیا عباس، جا کے معلوم کرو کہ یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لے کے آئے، پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا شط فرات، اور کوئی نام؟ ایک بہت بوڑھا شخص آیا، کمر سیدھی کی، فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آہستہ سے سر جھکا کے کہا کہ کرب و بلا۔ بھیا عباس ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اے بھیا دیکھو ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خیمے نہر کے کنارے نصب کرو، پانی کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ خیمے نصب ہوئے، ترتیب یہ تھی کہ بیچ میں شہزادی زینب کا خیمہ، اس کے چاروں طرف بیویوں کے خیمے، پھر بنی ہاشم کے خیمے، اس کے باہر انصار کے خیمے۔ یہ پردے کا اہتمام تھا، بیویوں کا پردہ برقرار رہے۔ دوسرا کس بات کا خیال تھا؟ ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں۔ بنی اسد کو بلا کے کہہ رہے دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں تو تم ہمارے لاشوں کو دفن ضرور کر دینا۔ تیسرا خیال اس بات کا کہ بچے پیاسے نہ رہیں۔ افسوس حسین کی کوئی تمنا کربلا میں پوری نہ ہوئی، چاہتے تھے کہ پردہ برقرار رہے تو خیمے جلا دیے گئے۔
سروں سے چادریں چھین لی گئیں. چاہتے تھے کہ لاشیں دفن ہو جائیں تو لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. چاہتے تھے کہ بچے پیاسے نہ رہیں تو یہی کربلا جہاں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کودے. اللہ تاش جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے آپ. عزیزوں میں نے چھوٹے امام باڑے میں پڑھا تھا. اس وقت پڑھنے کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب کا حکم ہے لہذا عرض کر رہا ہوں. عزیزوں خیمے دریا کے کنارے نصب. جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ مخیم بھی جاتے ہیں. خیمہ گاہ عربی میں کہتے ہیں مخیم, فارسی میں کہتے ہیں خیمہ گاہ, جہاں حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے. خداوند عالم ہمارے شہر کے بزرگوں کو سلامت رکھے. ہر چیز کی شبیہ یہاں موجود ہے. تال کٹوری کی کربلا میں بھی خیمہ گاہ کی شبیہ بنی ہے. ایش باغ کی کربلا میں بھی بنی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں مکمل شبیہ جو ہے وہ دیانت الدولہ کی کربلا میں بنی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو بالکل ویسے ہی خیمہ گاہ کی شبیہ بنی ہوئی. یہ قید خانہ نہیں ہے, خیمہ گاہ ہے. جب آپ داخل ہوتے ہیں نا سب سے پہلے جو جگہ ہیں جو علامت بنائی گئی ایسے ہی وہاں بھی ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت عباس کا خیمہ سب سے پہلے. جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کے ذہن میں کربلا ہوگی. جو اب تک نہیں جا چکے ہیں وہ یہاں جا کے دعا کریں انشاءاللہ جلد از جلد زیارت کے لیے جائیں. یہاں بھی جب آپ جاتے ہیں تو ادھر ادھر جو چھوٹے چھوٹے در بنے ہوئے ہیں یہ در نہیں بنے ہیں, یہ محملوں کی شبیہ ہے. اس لیے کہ جب کہیں پر خیمے برپا ہوتے تھے تو ناکوں سے جو محملیں اتاری جاتی تھیں وہ دورہ یا اس طرح سے رکھ دی جاتی تھی. یہ محملوں کی شبیہ ہے. ہاں عزیزوں ایک جملہ کہوں کہ 2 محرم کو جو محملیں ناکوں پر سے اتاری گئیں وہ دوبارہ رکھی گئی. سب سے آگے حضرت عباس کا خیمہ. عباس اپنے خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ فاصلے پر شبیہ پیغمبر شہزادے علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں. ایک رسالہ آیا, سردار رسالہ آگے بڑھا. شاید یہاں پڑھنا ضروری بھی ہے, یہ حضرت عباس کی بارگاہ ہے. ہاں عزیزوں سردار رسالہ آگے بڑھا, شہزادے علی اکبر سے کہتا علی اکبر حکم حاکم ہے کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیے جائے. یہاں حاکم کے خیمے نصب ہوں گے. شہزادے علی اکبر نے دیکھا تیری کیا مجال, تیری یہ ہمت کہ اس طرح گفتگو کرے. ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا. اس سے پہلے کہ تلوار نیام سے باہر آتی علی اکبر کو احساس ہوا کہ سینے پر کسی کا ہاتھ آیا. سنیں آپ, سینے پر کسی کا ہاتھ آیا. پلٹ کے دیکھا کون, دیکھا حضرت عباس. میرے لال جب تک چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. علی اکبر چچا کے احترام میں کچھ پیچھے ہٹے. عباس سے آگے بڑھ کے سردار رسالہ کو مخاطب کیا اور جملہ فرمایا تجھے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں. ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے بات کر رہا ہے. بتائے کہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا عباس حکم حاکم ہے کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے.
کہا تم نے سوچا بھی تم نے کیا کہا ہے؟ آواز بلند ہوئی حضرت عباس کی. وہ مدینہ تھا جہاں حسین کی آواز بلند ہوئی تھی، تو عباس و علی اکبر ولید کے دربار میں داخل ہو گئے تھے. یہاں حسین کی آواز بلند ہوئی، یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے سے باہر آ گئے. بپھرے ہوئے شیر کو دیکھا، ہاتھ تلوار کے قبضے پر دیکھا. آقا حسین خیمے میں آئے. بہن زینب، ہم نے دین بچانے کا وعدہ آپ کے بھروسے پر کیا ہے. اے بی بی، آفتاب کو مغرب سے واپس بلانا علی کا معجزہ تھا، لیکن عباس کو میدان سے واپس بلانا آپ کا کام ہے. آج عباس کی تلوار روک لیجئے. بھئیہ اتنی سی بات. اماں فضہ آپ جائیے، جا کے میرے بھائی سے کہیے کہ تمہیں تمہاری بہن بلا رہی. فضہ نے سر پہ چادر ڈالی، میدان میں آئیں. آگے آواز دی، شہزادے آپ کو شہزادی نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم ابھی کچھ دیر میں آتے ہیں، بلکہ تلوار سے خط کھینچا. یزید کے لشکر سے کہا دیکھو کوئی اس خط کے آگے نہ بڑھنے پائے، ہم ابھی اپنی شہزادی کی خدمت پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں پھر تم سے بات کرتے ہیں. عباس خیمے میں آئے، دیکھا شہزادی زینب سامنے کھڑی ہوئی. یہ بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بڑی بہنیں ہیں، خداوند عالم ان کو سلامت رکھے. زینب عباس کی بہن تھی مگر گود میں پالا تھا. 20 سال چھوٹا بھائی، گود میں پالا تھا زینب نے. پر دبا کہا بھیا عباس بیٹھ جاؤ. کہا شہزادی اماں نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ آپ کھڑی رہے ہم بیٹھ جائیں. اے بی بی، اماں نے تو یہی سکھایا ہے کہ ہمیشہ اپنی شہزادیوں کی اطاعت کرنا. کہا اطاعت ہی کا حکم دیا ہے نا؟ کہا ہاں اطاعت ہی کا حکم دیا ہے. کہا میرا حکم سمجھو بیٹھ جاؤ. عباس بیٹھے تو ایسے بیٹھے جیسے کوئی نماز میں دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے. عباس بیٹھ گئے. زینب آگے بڑھیں، اپنے بھیا کے بالوں میں انگلیوں کو پرویا، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے. کہا میرے بھیا، بس عزیزوں عباس کا ذکر ہے، ماتم کر کے روئیے. آج پرسے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. میرے بھیا، میں نے سنا ہے تمہیں جلال آ گیا، تم ہاتھ تلوار کے قبضے میں چلا گیا. کہہ رہے شہزادی ان کی اتنی جرأتیں بڑھ گئیں کہ کہہ رہے ہیں کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیا جائے. بھیا عباس، خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن جب تم موجود ہو تو پرواہ کیا ہے؟ خیمے دریا کے کنارے ہوں یا دریا سے دور ہوں. ایک مرتبہ سر اٹھایا. بی بی ہم سمجھ گئے آپ کی مرضی کیا ہے، آقا حسین کی مرضی کیا ہے، جو آپ کہیں گی وہی ہوگا. عباس اپنے ہاتھوں سے خیمہ اگاڑ لے گا، لیکن یہ لوگ میرے آقا کو مذہب ٹھیک ہے بھیا عباس، تلوار ہی چلانا چاہتے ہو نا، جاؤ جا کے تلوار چلاؤ. میں بھی اپنے سر کے بال کھولتی ہوں، دین کی حفاظت کی دعا کرتی ہوں. بس یہ سننا تھا. تلوار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. چاہنے والی بہن کے قدموں میں ڈالا. اے بی بی سر کے بالوں کو نہ پریشان کیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیں گے. اے عباس، جس زینب کا اتنا خیال ہے بعد قتل حسین اسی کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. یہی سبب ہے کہ جب بی بی کے سر سے چادر چھنی تو زینب نے مدینے کا رخ کر کے نانا سے فریاد نہیں کی، نجف کی طرف دیکھ کے بابا کو نہیں پکارا، بلکہ دریا کی طرف دیکھا. اے